آج ہماری محافل میں ناراض نہ ہونا، باتیں میری بڑی کڑوی لگیں گی. ہو کیا رہا ہے؟ گناہوں کے اندر ملوث بندے سکون کی تلاش میں ہمارے پاس آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی اصلاح کی بات ملے. ہم یہاں پر آنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی اٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں. یار یہ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. یہ شاعر کا تخیل ہے نا. یہ شاعر کا تخیل ایک طرف ہے، اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یار یہ سرکار کے فرمان پر کون عمل کرے گا؟ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، یہ کون بیان کرے گا؟ بے نمازی کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہوں، یہ کون سنائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، کسی کے حقوق غصب نہ کرنا، یہ بڑے مشکل کام ہیں. لیکن جس کے دل میں خوف خدا آ جائے اس کے لیے سب کام آسان ہو جاتے ہیں. آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا. یا جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، کسی کو دعویٰ ہے کہ میں جنتی ہوں؟ بولو تو صحیح یار. اس کے باوجود اکڑ کر چل رہے ہیں. اور جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، کئی مرتبہ خریدی، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارتیں عطا کی، یار کیا وہ اکڑ کے چلتے تھے؟ ان کے اندر خوف کا عالم کیا تھا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، اور کئی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، جو ذوالنورین بھی ہیں. پوری نسل انسانیت میں کسی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو ان کو حاصل ہے. لیکن حالت کیا ہے؟ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی گڑا نظر آتا ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. لوگ آ کر اٹھاتے ہیں، حضرت جی کی ہو گیا ہے؟ فرمایا اس گڑے کو دیکھ کر مجھے قبر یاد آ گئی. اور آج ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہوتی ہے، گپے لگا رہے ہوتی ہے. قبرستان میں بھی جا کے ہمیں خوف نہیں آ رہا. آج عوام کا ذہن کیا بن گیا ہے؟ مولوی کی بات نہ سنو، اس کی جنت بڑی قیمتی ہے، بس دو چار نعت خواں بلا لو، یہ ہمیں فوری طور پر جنت میں بھیج دیں گے. ایسی ایسی محافل جہاں سے علماء کرام کو نکال ہی دیا گیا ہے. میں غلط کہتا ہوں بھائی میری جھولی میں ڈال دو. حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ کسی پر دو خوف اکٹھے کر دے، اور یہ بھی رب کی شان نہیں ہے کسی پر دو بے خوفیاں اکٹھی کر دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں وہ بندہ جو دنیا میں رہتا ہے بے خوف رہتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے. ارے جب خوف
خوف خدا نہیں ہوگا، نہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ حلال کی طرف جائے گا، نہ حرام سے اجتناب کرے گا، بے لگام ہو گیا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا جو دنیا میں بے خوف رہتا ہے، اب رب تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بے خوف ہی رکھے۔ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہا ہے، ڈرتا ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، اتنا ڈرتا ہے کہ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں، یہ راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ قرآن کی آیتیں کن کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج ہم ساری رات ہوٹلوں میں گزار رہے ہیں اور فجر کے وقت آ کے سو جاتے ہیں۔ لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں۔ پتہ نہیں جو ہم نے نیکی کی ہے وہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز حکایت سنانے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے۔ یہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے، اس کے قانون میں ہے کہ الیکشن 5 سال کے بعد ہوں گے، یعنی یہاں پر انتقال اقتدار منتقل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ووٹنگ ہوگی، جو جیت جائے گا اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے گا، 5 سال پھر گزرے، پھر ووٹنگ ہوگی، یہ کامیاب ہو جائے یہی کرے ورنہ دوسرا کرے، یہی ہے نا جی۔ لیکن فرماتے ہیں ایک ملک کا کچھ دستور ایسا تھا کہ انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، معززین کی ایک جماعت تھی، وہ جس کو چاہتے بادشاہ بنا دیتے، جس کو پکڑتے بادشاہ بنا دیتے، اور جس کو بادشاہ بنا دیتے تخت پہ بٹھا دیتے، پھر 5 سال تک اس کو کھلی چھٹی دے دیتے، جیسے مرضی حکومت کرے۔ لیکن جب 5 سال کا عرصہ ختم ہونے کو آتا، وہ اس بادشاہ کو پکڑتے اور جنگل بیابان میں چھوڑ آتے۔ اب اس کو شیر کھا جائے، چیتا کھا جائے، جنگلی درندے چیر پھاڑ کر جائے، اس کو دوبارہ بستی میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، واپس آ کر پھر نیا بادشاہ بنا لیتے۔ ہوتا کیا، جو بھی تخت پر بیٹھتا 5 سال تک خوب رنگ رلیاں، رقص و سرور کی محفلیں سج رہی ہیں، شراب کے جام چل رہے ہیں، عیاشی فحاشی ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، اور لطیفے سنائے جا رہے ہیں، کہکے لگائے جا رہے ہیں۔ 5 سال تک وہ خوب موج میلہ کرتا، لیکن جب 5 سال کا عرصہ ختم ہونے کو آتا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑنا شروع ہو جاتی۔ اب یہ روئے، چلائے، کسی کے پاؤں پکڑے، منتیں کرے، کوئی اس کے اوپر ترس نہیں کھاتا تھا، اس کو اٹھا کر جنگل بیابان میں چھوڑ کے واپس آ جاتے، پھر نیا بادشاہ بنا لیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بادشاہ عقل مند بھی آ گیا۔ کون آ گیا؟ مجھے بولو ذرا۔ عقل مند اس کو کیوں کہا؟ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے عیش و عشرت نہیں کی، شراب کے جام نہیں رقص کروائے، رقص و سرور کی محفل منعقد نہیں کی، بلکہ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے کیا کیا؟ 5 سال کے بعد جہاں انہوں نے اس کو چھوڑ کے آنا تھا، اسے وہاں بہترین
ایک محل بنا لیا اور اس شہر سے بہتر وہاں شہر آباد کر لیا. نہ اس نے دن کا چین دیکھا، نہ رات کی نیند دیکھی، اور نہ کوئی جناب کھانے پینے کا توجہ دی، بس شب و روز لگا ہی رہا. 5 سال کے بعد اس شہر سے وہ بہترین شہر وہاں بنانے میں جب کامیاب ہو گیا، تو اس کے جب 5 سال پورے ہوئے، اس کے چہرے کی رنگت اڑی نہیں، چہرے پہ نور آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے. اس کو پتہ ہے اب یہ مجھے جہاں چھوڑنے جا رہے ہیں وہاں مجھے اتارنے والا کوئی نہیں ہوگا. بزرگ فرماتے ہیں بندے تجھے بھی رب تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیجا ہے. اگر تو نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار دی، عیاشی فحاشی میں گزار دی، بے حیائی کے اندر گزار دی، بدکاری میں، شراب پینے، جوا کھیلنے میں، گیمیں کھیلنے میں، ماں باپ کی نافرمانی میں، قطع رحمی میں وقت گزار دیا، جوے کے اڈے چلا رہا ہے، بتے لے رہا ہے، جگہ ٹیکس وصول کر رہا ہے، فرمایا جب اس کو موت آئے گی اس کے گھر والے، چاہنے والے اس پر ترس کھائیں گے؟ بولو تو صحیح. اس کو اٹھا کر قبر میں پھینک کر آ جائیں گے. اب قبر میں اس پر سانپ مسلط کر دیے جائے، اس میں آگ بھڑکا دی جائے، اس کو قبر دبائے، اس کو دوبارہ پلٹ کر واپس بستی میں آنے کی اجازت ہے. اور اگر یہ دنیا میں آیا ہے، اس کی توجہ قبر کی طرف لگی ہے، میدان محشر کی طرف لگی ہے، جنت کی طرف لگی ہے، رہتا دنیا میں ہے اور کوشش کرتا ہے جنت میں میرا محل بن جائے. وہ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، وہ مخلوق خدا پر رحم کر رہا ہے، وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ حرام کے قریب نہیں جاتا، وہ حلال کی جستجو میں لگا ہوا ہے. فرمایا ایسا بندہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑتی نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا نظر آتا ہے. یار آپ حضرات اس بات کی گواہی دو گے، آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہو. میں کوئی ایسے بندوں سے گفتگو نہیں کر رہا جو اس معاشرے سے باہر آئے ہیں. یار کئی ایسے مرنے والے چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ مرا ہوا نہیں، یہ تو سویا ہوا لگ رہا، یہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا. یار اس کا چہرہ مسکراتا نظر آ رہا ہے. ارے کیوں نہ مسکرائے، اس کو پتا ہے جہاں مجھے یہ لے کے جا رہے ہیں وہ قبر تو میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ قبر تو جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی، قبر میں مجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا.